نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. آج انشاءاللہ تعالی بإذن اللہ ہم لفظ با لفظ ترجمۃ القرآن کے سلسلے میں سورۃ البقرہ کی اگلی آیت کریمہ 221 کے بارے میں جانیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ. آج آپ کے سامنے دو الفاظ آئیں گے، ایک ہے تن کی ہو اور ایک ہے تن کی ہو. زبر اور پیش کا فرق ہے. تو جو پہلے آ رہا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے نکاح کرنا، اور جو پیش کے ساتھ ہے اس کا مطلب ہے نکاح کر کے دینا، کسی کا نکاح کروانا. یہاں مراد اپنی بیٹیوں کا، خواتین کا نکاح کروانا مراد ہے. آئیے اب دیکھتے ہیں. نسبتاً طویل آیت کریمہ ہے، وہی انداز رہے گا. میں مختصر ہی آج الفاظ پہ بات کروں گی. میں چاہتی ہوں کہ آیت کریمہ کو آپ سمجھیں. وَلَا تَنْكِحُوا، لا ناہیہ ہے کیونکہ یہ تنکیحون نہ تھا، نون ڈراپ ہوا ہے. اور تم نکاح نہ کرو المشرکات، مشرک عورتوں سے، حتیٰ یہاں تک کہ یؤمن، حمزہ میم نون حروف مادہ یا علامت مضارع، اور آخر میں ایک نون مؤنث کا بھی ہے، خواتین کی طرف جا رہا ہے، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں. وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ، وا اور لا زبر والا لام، لام تاکید، اور آگے امۃ مؤمنہ، مومن غلام عورت کہہ لیجئے، بعض اس کا لونڈی کے ساتھ ترجمہ کرتے ہیں تو امتن اسے ہی کہتے ہیں. اور یقیناً ایک مومن لونڈی خیر من مشرکہ، کسی بھی مشرک عورت سے بہتر ہے. وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، خواہ وہ تمہیں اچھی لگے. آجبت عین جیم با، اس میں اچھا لگنے کا معنی بھی ہوتا ہے، اور یہ لمبی تا تھی جو مذکر کہہ رہی ہوں، یہ جو ماضی میں ہوتی ہے اور ماضی کی علامت ہوتی ہے. لمبی تا جو جزم والی ہوتی ہے اور اس میں جو کام کرنے والی ہوتی ہے مؤنث ہوتی ہے. اچھا جی، بس فی الحال اتنا ہی. اگرچہ یہ خواہ وہ تمہیں اچھی لگے. وَلَا تُنْكِحُوا، اور نہ تم نکاح میں دو، مراد ہے اپنی عورتیں، المشرکین مشرک مردوں کے، حتیٰ یؤمنوا یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے. اب اس طرح سے حتیٰ کی وجہ سے یہ اس کا یؤمنون تھا، نون ڈراپ ہوا ہے. اور آپ کہیں گے کہ یؤمن جو اوپر آیا اس میں کیوں فرق نہیں پڑا؟ جی وہ نون جو ہے نا، وہ جو خواتین کا ہوتا ہے مؤنث کا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے، یہ مذکر والا نون گر جاتا ہے. تو حتیٰ بھی ان الفاظ میں سے ہے جن کی وجہ سے اس طرح چینج آتی ہے. اور مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، اور یقیناً ایک مومن غلام عورت یا لونڈی کسی بھی مشرک عورت سے بہتر ہے، خواہ وہ تمہیں اچھی لگے. اور نہ اپنی عورتیں مشرک مردوں کے نکاح میں دو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں. وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ، اور یقیناً ایک مومن غلام خیر بہتر ہے من مشرک کسی بھی مشرک مرد سے. وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اور اگرچہ وہ تمہیں اچھا معلوم ہو. تو آجبہ یہ فعل ماضی، اب یہ مذکر کے لیے، آجبت مؤنث کے لیے. اولئک یدعون الی النار، یہ لوگ آگ کی طرف بلاتے ہیں. واللہ یدعو الی الجنہ، اور اللہ جنت کی طرف، والمغفرہ اور مغفرت کی طرف، باذن اپنے حکم سے، اور اللہ اپنے حکم سے جنت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے. یہاں ایک بات نوٹ کیجئے، یدعو اللہ کے بعد جو آ رہا ہے اس میں آخر میں الف نظر آ رہا ہے. ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں آئے کہ واو الف ہے تو جمع ہے یا کوئی نون ڈراپ ہوا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ ان چند مقامات میں سے ہے کہ صیغہ واحد کا ہے لیکن شکل جمع کی ہے. وَيُبَيِّنُ، اور وہ واضح کرتا ہے، آیاتہ اپنی آیات، للناس لوگوں کے لیے، لعلہم یتذکرون تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. یتذکرون، زال کاف را حروف مادہ ہے، تذکرہ وزن ہے فعل ماضی کا، شروع میں یا علامت مضارع ہے. تو وہ نصیحت حاصل کرتے ہیں یا کریں گے لعلہ کی وجہ سے، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. پہلے مسلمان اور کافر میں رشتہ ناتا جاری تھا، اس آیت سے حرام ٹھہرا. اگر مرد یا عورت نے شرک کیا اس کا نکاح ٹوٹ گیا. شرک یہ کہ اللہ کی صفت کسی اور میں جانے، مثلا کسی کو سمجھے کہ اس کی ہر بات
اس کو ہر بات معلوم ہے، یا وہ جو چاہے کر سکتا ہے، یا ہمارا بھلا برا اس کے اختیار میں ہے، یا یہ کہ اللہ کی تعظیم کسی اور پر خرچ کرے، مثلا کسی اور چیز کو سجدہ کرے اور اس کو مختار جان کر اسے حاجت طلب کرے۔ باقی یہود و نصارہ کی عورتوں سے نکاح درست ہے، ان کو مشرک نہیں فرمایا، یہ تفصیلات اپنے موقع پر دیکھیں گے۔ اور آگے جو کہا گیا کہ جی مجھ سے معلوم ہوا کہ مسلمان عورت آزاد ہو یا غلام، اسے مشرک کے نکاح میں دینا جائز نہیں۔ پھر مشرک خواہ بت پرست ہو یا یہودی یا عیسائی یا مجوسی یا کوئی بھی ایتھیسٹ، کسی بھی غیر مسلم سے مسلم عورت کا نکاح جائز نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مشرک عورتوں سے نکاح حرام کرنے کے بعد سورہ مائدہ آیت نمبر 5 میں اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کی اجازت دی، مگر مشرک مردوں کے نکاح میں اپنی عورتوں کو دینے سے منع کرنے کے بعد کسی غیر مسلم سے نکاح کی اجازت نہیں دی۔ یہ تفصیلات آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور آخر میں یہ جملہ واضح دلیل ہے، یہ جو ہے نا وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، کہ عورت اپنا نکاح خود نہیں کر سکتی بلکہ اس کا ولی اس کا نکاح کر کے دے گا۔ تو یہ سلائیڈ ضرور پڑھیے گا، اور کیوں اس کا اثر ہے، کیوں مردوں کو یہ جو اتھارٹی ان کے پاس ہے، اختیار دیا گیا ہے، وہ خود نکاح کر سکتے ہیں، اور وہ یوں یہ سب چیزیں دیکھ لیں، عورت نہیں کر سکتی۔ تو یہ اس کی بھی وجہ انشاءاللہ کبھی لائیو سیشن میں آپ سے بات ہوگی۔ باقی میں ایک سلائیڈ شیئر کر رہی ہوں، آپ یہ ضرور دیکھ لیجئے گا کہ نکاح کو جو لوگ ہلکا لیتے ہیں، فرق نہیں کرتے کہ جی کوئی مسلمان ہے یا نہیں ہے، تو اور اس کے اثرات نسلوں تک جاتے ہیں۔ اور مرد جو ہے وہ اس کو پھر بھی اجازت دی گئی کہ اگر وہ عورت کو اس طرح سے کنٹرول کر سکتا ہے، دین کی طرف مائل کر سکتا ہے، یا اس کی دین کی طرف نہ جھکے، مگر عورت کے پاس یہ چونکہ وہ کمزور ہے تو یہ اس طرح کا اختیار نہیں ہوتا، تو اس کو اس چیز کے پاس بھی نہیں جانے دیا۔ انشاءاللہ پھر اس پر بات ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔